بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر قلم کر کے حضرت معاویہ کے پاس پیش کر کے انعام و اکرام اور داد حاصل کرنے کے لیے دو شامی سپاہی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو میں نے کہا باخدا یہ جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہو؟ اور جب حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر اور ان کا سر معاویہ کو پیش کیا گیا تو معاویہ نے کہا کہ علی کا ایک بازو قطع کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد جنگ سے دستبرداری اختیار کرنا چاہے تو حضرت معاویہ نے کہا اے عمر بن عاص، تو اپنے ہی پیشاب میں۔ محترم ساتھیو، حدیث عمار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کیا حضرت معاویہ اس حدیث عمار کے بارے میں نہ جانتے تھے؟ تو اس کے باوجود انہوں نے حدیث کو نظر انداز کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یا اگر قتل ان کے حکم کی برخلاف ہوا تو حضرت عمار کو شہید کر کے جب ان کا سر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی مذمت کیوں نہ کی اور حضرت عمار ابن یاسر کے قاتل کو سزا کیوں نہ دی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں جن کا نام آتے ہی صبر، استقامت، سچائی اور قربانی کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ کے سخت ترین حالات میں اسلام قبول کیا، اور وہ پہلے خاندان کے فرد تھے جنہوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا۔ ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں اپنی جانیں قربان کیں، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان کو صبر کی تلقین فرمائی اور ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جہاد، حق گوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر متزلزل وفاداری کی تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے اور متعدد مواقع پر ان کے بارے میں ایسی احادیث ارشاد فرمائی جو بعد کے ادوار میں امت کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بن گئیں۔ انہی میں سے ایک مشہور اور متفق علیہ مفہوم کی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ حق کے ساتھ ہوں گے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی نسبت زیادہ بوجھ اٹھا رہے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ عمار کو آگ کی طرف بلائیں گے۔ یہ الفاظ بعد میں تاریخ اسلام کی ایک نہایت حساس اور نازک مرحلے میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آگے بڑھا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ سادگی اختیار کی، اقتدار کو مقصد نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھا۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنوں کا آغاز ہوا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کی کوشش کی، مگر وہ ایسے حالات تھے جن میں امت آہستہ آہستہ ایک عظیم آزمائش کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حالات مزید پیچیدہ ہو گئے، امت میں اختلاف پیدا ہوا اور یہی اختلاف بالآخر جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں سامنے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی تردد کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے نزدیک حق کا معیار شخصیت نہیں بلکہ اصول تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جن کو جنگ جمل سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تاکہ کوفہ کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے سکے، لیکن جب عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوفیوں کا جھکاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے،
تو عمار نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے صاحبو، میں جانتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہارے لیے اور میرے لیے کس قدر محترم ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حرم محترم ہیں۔ لیکن اے میرے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر تلوار اٹھاتے ہو یا ان کی زوجہ عائشہ کے ساتھ دیں، اسلام کو فتنوں میں جھونکنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہو۔ عمار ابن یاسر کے الفاظ نے کوفیوں پر گہرا اثر چھوڑا اور اگلے دن 70,000 یا اس سے بھی زیادہ کی فوج عمار بن یاسر کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو چکی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ایک زندہ دلیل بن گئی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 90 برس کے قریب تھی، مگر جذبہ جوان تھا۔ میدان جنگ میں جاتے ہوئے انہوں نے وہی حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ ان کا نعرہ تھا کہ آج میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ یہاں ایک نہایت اہم اور نازک تاریخی نکتہ سامنے آتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے۔ انہیں قتل کرنے والے افراد کا تعلق شام کے لشکر سے تھا، جس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو دونوں لشکروں میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود بعض صحابہ اور تابعین اس حدیث کی وجہ سے سخت اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تجربہ کار اور صاحب علم صحابی نے بھی اس حدیث کو یاد کیا۔ عمر بن عاص نے جب حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ملاحظہ کی تو آپ نے جنگ سے دستبرداری کا اعلان کیا، تو معاویہ نے عمر بن عاص کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، تم تو اس اونٹ کی مانند ہو جو اپنے ہی پیشاب میں پھسل کر گرتے ہیں۔ یعنی اگر تم جانتے ہو کہ ہم حق پر نہیں ہیں تو تم اپنے ان سپاہیوں کا جذبہ کیوں ٹھنڈا کر رہے ہو جو ہماری خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر علی سے لڑ رہے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ عمار کو ہم نے نہیں بلکہ وہ لوگ قتل کر رہے ہیں جو انہیں میدان جنگ میں لائے۔ یہ موقف بعد میں ایک مستقل بحث کا موضوع بن گیا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ تھے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور دوسری طرف یہ تعویل پیش کی گئی کہ قتل کا سبب وہ لوگ ہیں جو انہیں جنگ میں لائے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس پر بعد کے ادوار میں علماء محدثین اور مورخین نے تفصیل سے گفتگو کی۔ اہل سنت کے جلیل القدر علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ تاہم وہ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو باغی تو کہا جا سکتا ہے، مگر فاسق، کافر یا گناہ گار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اتحاد کی بنیاد پر میدان میں اترے تھے اور ان کی نیت دین کی خدمت ہی تھی، اگرچہ ان کا اتحاد درست نہ تھا۔ یہی اہل سنت کا متوازن اور محتاط موقف ہے، جس میں کسی صحابی کی توہین بھی نہیں اور حق کو چھپایا بھی نہیں جاتا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ تھی، مگر اسے بنیاد بنا کر نفرت
سب و شتم اور فرقہ واریت کو ہوا دینا خود اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، مگر یہی اصل کامیابی ہے کہ وہ مکہ میں بھی مظلوم تھے، مدینہ میں بھی محنت کش تھے، اور صفین میں بھی حق کے علمبردار تھے۔ ان کی شہادت نے امت کو یہ پیغام دیا کہ حق ہمیشہ واضح ہوتا ہے، مگر اسے قبول کرنے کے لیے حوصلہ، بصیرت اور اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تاریخ اسلام کو جذبات سے نہیں بلکہ علم، انصاف اور توازن کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انسان تھے، فرشتے نہیں۔ ان سے اجتہادی غلطیاں ہو سکتی تھیں، مگر ان کے دلوں میں اسلام کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور دین کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق میں ایک روشن چراغ کی طرح جگمگا رہا ہے۔ ان کا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حق کی قیمت کبھی کبھی جان کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، مگر جو حق پر جان دے دے وہی اصل میں زندہ رہتا ہے۔ آج جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں الزام تراشی کے بجائے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ سبق یہ ہے کہ حق کو پہچاننا، حق کا ساتھ دینا اور حق کے لیے قربانی دینا ہر دور میں ضروری ہے، اور یہ بھی کہ امت کی وحدت، عدل اور باہمی احترام ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ عمار کس کے ہاتھوں شہید ہوئے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود حق کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔